19 یہ کیا مذاق ہے؟ ایسا بھلا کون کرتا ہے؟ تبھی عجیب سے منہ بناتے ہوئے ابھی پلٹنے لگی تھی جب وہ اچانک سے اس کے راستہ روکے کھڑا ہوا۔ وہ چونکے جو کوئی نہیں کرتا وہ آتش طلایی کرتا ہے۔ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں باقاعدہ گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی جلدی سے پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائی جبکہ سامنے کھڑا ظالم شیر اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا اپنے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ ہاں میں تمہیں کیا لگا تم اتنی آسانی سے مجھے سے بچ جاؤ گی؟ تبیر کے قدم لڑکھڑائے تھے جب وہ آگے بڑھتا ہوا اس کی نازک کمر کو اپنی گرفت میں لیے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اچانک سے اس سے ٹکرائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تبیر کو اس کا ایسا کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے سینوریٹا، یہ تو بس ایک چھوٹی سی شرارت ہے، اینڈ تم نے ابھی میری بدتمیزی دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ ڈٹھائی سے کہتا ہوا ایک طرف مسکرانے لگا جس پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے الفاظ پر حیران تھی۔ اسے اس نام سے تو صرف رائما بلاتی تھی، تو کیا وہ اس پر اتنی نظر رکھ رہا تھا جو اسے سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا تھا؟ تبیر نے اس کے سینے پر اپنا نازک سے ہاتھوں کو روکتے ہوئے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ بھی آتش طلانی تھا۔ دور ہٹیں، چھوڑیں مجھے ورنہ وہ اسے غصے سے کہنے لگی۔ اس کی مزاحمت پر آتش کو تو تنکا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا مگر اس کا دوپٹہ اس کے کاندھے پر سے کھسک کر گرنے کو تھا۔ ابھی وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی جب آتش نے اس کے گرتے ہوئے دوپٹے کو تھاما اور واپس اس کی نازک سی گردن کی زینت بنایا۔ وہ حیران تھی اس کے اس عمل پر۔ کیا تھا وہ شخص جو بھی تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ ڈری سہمی کھڑی تھی جبکہ وہ سامنے کھڑا ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری، مگر میں آپ کو پہلے بھی منع کر چکی ہوں۔ نہ میں اس کام کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا۔ وہ اسے مزید تجسس میں ڈال رہا تھا۔ وہ پریشان کن انداز میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ آتش کی نظر اس کی گردن پر گئی۔ اس کے گلے کی نازک سی ہڈی جو تیز تیز سانسیں لینے کی وجہ سے بے ترتیب حرکت کر رہی تھیں، وہ آتش کو بہکانے پر اکسا رہی تھیں۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ چلو میرے ساتھ۔ ابھی وہ اس کے جواب کی منتظر تھی جب آتش نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اس کی کمر کو آزادی بخشتا ہوا وہ اسے اپنے ساتھ اوپر والے فلور کی طرف لے جانے لگا۔ تبیر کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ تبیر نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے سینے پر لگائے پوچھا مگر وہ بنا کچھ سنے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یقیناً یہ روم اس نے ہی بک کیا ہوا تھا جس کے سامنے وہ آ رکا تھا۔ یہ چپ۔ ابھی وہ مزید سوال کرتی جب آتش نے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود بھی اندر آتا ہوا دروازہ بند کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تبیر نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے تھے لیکن اس بار اس کے یہ الفاظ آتش کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میرا ایسا کرنا بدتمیزی ہے؟ وہ سخت لہجے سے کہتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی۔ ابھی تم میری بدتمیزی سے بالکل بھی واقف نہیں ہو۔ جس دن تم نے میری بدتمیزی دیکھ لی، آئی سویئر تم
اس دن تم میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھو گی۔ وہ زومانی کہتا ہوا اسے زہر لگ رہا تھا۔ تبیر نے غصے سے گورا، آپ چاہتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو مذاق لگتا ہے یہ سب؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے ایسے کسی کے بھی عزت کے ساتھ کھیلنا؟ جب دل چاہا کسی بھی طریقے سے بات بنوانے آ گئے۔ تبیر کے لہجے پر حیران وہ اسے آئی برو چکائے دیکھنے لگا۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ چاہ کے ہنی سے کریں، کیونکہ وہ ہمارے بیڈج۔ ارے باڑ میں کیا تمہارا بیڈج؟ مجھے صرف تم سے کام ہے اور کسی سے بھی نہیں۔ وہ دہاڑا تھا، لیکن آخری کے الفاظوں پر اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے سر تا پیر دیکھا تھا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایک انجان شخص کے ساتھ میں ایک کمرے میں رہ کر بات نہیں کر سکتی۔ بات نہیں کروں گی۔ میں انجان کہاں رہا میری جان، اب تو ملاقات اکثر ہوتی رہے گی۔ وہ یک طرفہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ تبیر اسے گھورنے لگی۔ آخر وہ کتنا ریلیکس تھا۔ کیا بات کرنی ہے جلدی کریں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو لپیٹے ایک سٹائل سے کہنے لگی۔ جب آتش دورانی اسے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اصل ٹاپک پر آیا۔ بات یہ ہے کہ مس تبیر علی، مجھے آپ سے ٹیٹو بنوانا ہے۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ تبیر کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ اسے اپنی طرف نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر تبیر نے پلکیں جھکائی۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے تم سے ٹیٹو بنوانا ہے۔ سوری، مگر میں یہ کام فیمیلز کے لیے کرتی ہوں، کسی مرد کے لیے نہیں۔ تبیر کی بات پر وہ صوفے سے اٹھا تھا۔ ایک زوردار قہقہہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ تبیر اسے یوں بے باکی سے ہنستا دیکھ کر صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کیا کہا مردوں کے لیے نہیں کرتی؟ ہا 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 ہا۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ تبیر مٹھیاں پیچھے کھڑی اسے ہی گور رہی تھی۔ تو جو ٹیٹو تم نے شیر خان زادہ کے لیے بنایا ہے، پھر میں کیا سمجھوں اسے؟ کیا وہ نامرد ہے؟ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ان کی بات الگ تھی۔ میں راضی ان کے لیے بھی نہیں تھی، لیکن ضروری تھا، اس لیے کرنا پڑا۔ اس نے پھیکے الفاظوں میں کہا، جبکہ آتش اب اس کے مزید قریب آیا۔ بات سنو مس تبیر علی، تم بار بار میری باتوں سے انکار نہیں کر سکتی، تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی، اور یہ میرا حکم ہے۔ وہ حکم صادر کرتا ہوا اسے اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ جب میں کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتی تو پھر کرنا تو پڑے گا، پھر چاہے کیسے بھی کرو۔ وہ کسمسائی۔ اور اگر نہ کروں تو یاد رکھنا، تم سے جڑے ہر رشتے کو تباہ کر دوں گا، اور پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار مس تبیر علی تم خود ہوگی۔ اس کی نظر تبیر کے ہاتھ میں موجود موبائل پر گئی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا پلٹا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں تبیر کے اتنے قریب آ کر کچھ محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جس سے وہ سب کچھ بھولنے لگا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا تھا۔ تبیر اسے دور ہٹتے ہی جلدی سے سانسیں بخال کرنے لگی۔ اف، کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ فائمہ پورے ہوٹل میں اسے ڈھونڈتی ہوئی فرسٹ فلور
پر آئی مگر جب اس کی نظر سامنے پڑی تو رہ گئی۔ آتش تورانی ایک کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اپنا 3 پیس سوٹ ایک سٹائل سے ٹھیک کرتا ہوا اپنے ہیئر سٹائل کو سنوارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہائے اللہ جی آتش، وہ بھی ادھر، یعنی میری سینیوریٹا بھی ادھر ہی کہیں ہوگی۔ روئما جلدی سے آگے بڑھی اور آتش کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جو بنا کہیں دیکھے موبائل میں مصروف انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، اپنے سامنے کسی کو کھڑا پا کر سامنے کی جانب دیکھنے لگا۔ آتش تورانی، آپ یہاں کیا؟ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ روئما حیرانی سے کہتی ہوئی آتش کو سر تا پیر دیکھنے لگی، مگر تب ہی اس کی نظر پیچھے گئی جہاں سے تعبیر باہر آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تعبیر اور آتش کو لے کر بیت سے سوال اٹھنے لگے تھے۔ سینوریٹا، تم یہاں؟ یعنی سینوریٹا اور بازیگر ایک ساتھ تھے؟ اف، یہ سب کیسے؟ روئما اپنی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے کہا، جس پر آتش بھربھرائی آئی برو کا زاویہ بنائے اسے دیکھنے لگا، جبکہ تعبیر کی جان نکلی جا رہی تھی۔ تعبیر دوڑی ہوئی، روئما چلو یہاں سے۔ تعبیر دوڑی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی، جبکہ آتش تعبیر کی ایسی حالت سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ارے رکو یار، یہ دیکھو ہمارے سامنے اتنے بڑے سٹار ہیں۔ سر، کیا میں آپ کے ساتھ پکچر لے سکتی ہوں؟ سر، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ روئما نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور آتش سے مخاطب ہوئی، جس پر آتش یک طرفہ مسکرانے لگا۔ شاید وہ اپنی ویلیو سامنے کھڑی لڑکی کو جتانا چاہتا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آتش کے الفاظ پر روئما پاگلوں کی طرح مسکراتے ہوئے موبائل کیمرہ آن کر کے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی، جبکہ تعبیر کا دل کر رہا تھا روئما کا منہ توڑ دے۔ تھینک یو سو مچ آتش سر، مائی پلیئر۔ آتش مسکراتا ہوا اپنی نیلی آنکھوں کو چشمے سے چھپائے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ روئما اس کے جانے کے بعد اس کی پشت کو دیکھ دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ روئما تعبیر کے چیخنے پر وہ جلدی سے ہوش میں آئی۔ کہاں تھی تم؟ روئما نے آئی برو کا زاویہ بناتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھے، جس پر تعبیر کو مزید غصہ آ گیا۔ چپ کر کے چلو یہاں سے۔ تعبیر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ روئما سمجھ چکی تھی اس کی اب خیریت نہیں ہے۔ روئما سمجھ چکی تھی کہ اب اس کی خیریت نہیں ہے۔ اس نے اسے ہر وقت ڈھونڈنا تھا، مگر نہ وہ گھر پر تھا، نہ ہی وہ اپنی بتائی گئی جگہوں پر تھا جہاں وہ اکثر آیا کرتا تھا۔ آئزل بہت پریشان تھی۔ آئزل نے اس کا فون بھی کافی بار ٹرائی کیا، مگر آف جا رہا تھا۔ اوف اللہ، کہاں ہو تم دوریز؟ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی واپس گھر آئی، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ ہاسٹل میں نہیں رہے گی، اور حریم بھی اس کے ساتھ چلنے کو راضی تھی۔ مگر اب اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ دوریز کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ آئزل، تم نے کچھ کھایا؟ نہیں حریم، مجھے بھوک نہیں۔ آئزل کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حریم نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آئزل کیوں اداس تھی۔ آئزل کی زندگی میں اور کیا چل رہا تھا؟ آئزل، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ آئزل نے موبائل نکال لیا تاکہ وہ اس میں مصروف ہو جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر مزید وہ ایسے بیٹھی رہی تو حریم اسے اپنی اداسی چھپانا مشکل ہو جائے گا۔
ابھی وہ مزید خود کے جذبات چھپاتی جب اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ کسی کلاس فیلو کی کال آ رہی تھی۔ آئزل نے کال ریسیو کی۔ کیا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ بے یقینی سے زمین کو دیکھی جا رہی تھی۔ کیا جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سب سچ تھا؟ آئزل کیا ہوا؟ حریم اچانک سے اسے پریشان ہوئی تھی۔ اس کی ایسی حالت پر آئزل بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حریم وہ دوریز آئزل جلدی سے اٹھی اور گاڑی کی چابی تلاشنے لگی۔ دوریز آئزل کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ حریم نے اسے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ پاگلوں کی طرح چابی تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ آئزل میں مصروف تھی۔ حریم نے غصے سے اس کے بازو کو پکڑا جس سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ آئزل بتاؤ کون دوریز کیا ہوا ہے؟ ابھی وہ مزید اس سے کچھ پوچھ پاتی جب آئزل اس کے گلے لگ گئی اور زوروں کے ساتھ رونے لگی۔ حریم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے کبھی بھی آئزل کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی۔ حریم وہ دوریز ہاں کہو آئزل۔ حریم دوریز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ ابھی مزید کچھ کہتی جب اسے سامنے چابی پڑی نظر آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی سامنے کو بھاگی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے مگر یہ دوریز ہے کون؟ حریم پلیز بعد میں بات ہوگی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں میری طرح۔ آخر والے الفاظوں پر وہ بے انتہا اداس سی تھی۔ رکو میں بھی چلتی ہوں۔ حریم نے اپنا بیگ لیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں لت پت تھا اور اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا۔ مختلف ڈاکٹرز اس کے زخم کو ٹانگوں سے سی رہے تھے۔ ابھی اس کے پیر سے خون رس رہا تھا۔ تب آئزل بھاگتی ہوئی اس وارڈ میں آئی۔ وہ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ دوریز یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ آئزل باقاعدہ روتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ دوریز ایسے یوں روتا دیکھ کر بے چین ہوا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر دوریز کیسا ہے اب؟ کیا اسے زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، بس ان کے کچھ زخم آئے ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا جبکہ اب ایک کمپاؤنڈر دوریز کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا بینڈیج کر رہا تھا۔ برو لسن آئی ایم فائن۔ اب آپ جا سکتے ہو۔ برو لسن آئی ایم فائن۔ اب آپ جا سکتے ہو۔ وہ اپنے محسوس سٹائل میں کہنے لگا جس پر کمپاؤنڈر اس بات میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ دوریز تم کیسے ہو؟ آئزل نے اس کے پاس آنے لگی جب دوریز اس جگہ دے کر اپنے ساتھ بٹھانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ تو رہا تھا مگر اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہو، جیسے وہ آئزل سے نظریں چرا رہا ہو یا شاید ناراض ہو۔ دوریز تمہیں اتنی چوٹیں آئی ہیں، دیکھو کیسے جگہ جگہ بینڈیج کی ہوئی ہے۔ دوریز نے دیکھا تھا جب آئزل نے فکر مندی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئزل سے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر جلدی سے دور ہوئی۔ خیر ہوتا رہتا ہے، وہ بے فکری سے کہتا ہوا کال ملانے لگا۔ یار کب سے ویٹ کر رہا ہوں، اب تک نہیں لایا۔
وہ اپنا جملہ کہتا ہوا فون بند کر گیا۔ وہ آئزل کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا جیسے وہ واقعی اس سے ناراض ہو۔ دریز یہ سب ہوا کیسے؟ کسی ڈرائیو کر رہے تھے تم؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ وہ جو اس کے یہ تو رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ تو اس کے لیے تو رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ دریز آخر کس طرح اسی سے نظر انداز کرتا ہوا اپنے موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ دریز میں کچھ ابھی وہ آگے کہتی جب یونی کا کلاس فیلو اپنے ہاتھ میں اسٹنگ لیے دریز کی طرف آیا۔ دریز بائی سوری لیٹ ہو گیا، کوئی نہ۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کو کھینچتا ہوا اسٹنگ تھامنے لگا، جبکہ آئزل کو سمجھ آ چکا تھا دریز کا موڈ ٹھیک نہ تھا۔ وہ لڑکا اسے بوتل دے کر وہاں سے چلا گیا۔ دریز تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ایسی بھی یوں کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آئزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جس پر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ بتاؤ دریز، کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ ہاں کافی جلدی یاد آ گیا، دریز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مگر ناراض ہوں تو آخر کیوں؟ تم نے میری کال کیوں کاٹی تھی؟ وہ اسے کہتا ہوا رخ موڑ گیا، جبکہ اب آئزل تمام باتیں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ آخر وہ کیوں ناراض تھا۔ اچھا سوری نا، اب پکا ایسا نہیں ہوگا، آئزل نے کان پکڑتے ہوئے بچوں کی طرح کہا، مگر وہ اسے تیزی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک شرط پر معافی ملے گی۔ کیسی شرط؟ آئزل حیران تھی، وہ اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ وعدہ کرو اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد نہ تم مجھ سے دور ہوگی نہ ہی ناراض ہوگی۔ تم مجھ سے دور ہوگی اور نہ ہی ناراض ہوگی، وہ سرگوشی نما انداز میں کہتا ہوا اپنی گہری کالی آنکھوں سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں آئزل کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہٹ جائیں سامنے سے پلیز، راستہ دیں۔ وہ اسٹریچر گھسیٹتا ہوا دوڑ رہا تھا، سامنے کھڑے لوگوں کے مجموعے میں راستہ بناتا ہوا وہ اندر کو آ رہا تھا۔ حریم کب سے بیٹھی ہوئی آئزل کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، مگر آئزل اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ چونکی تھی اس ہنگامے سے ایک بہت بڑا شور مچنے لگا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہوا ہو۔ حریم بھاگتی ہوئی ان لوگوں کی طرف بڑھی، مگر جب سامنے نظر گئی تو ساکت رہ گئی۔ بکھرے ہوئے بال، نم آنکھیں، خلیہ بالکل ناساز تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنے والد کو اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر سے ایک شور اٹھا جس سے وہ ہوش میں آئی۔ شاویز! وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی اور رو رہا تھا۔ ہاں وہ واقعی رو رہا تھا، اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ افتخار صاحب کی سانسیں رک رہی تھیں۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جانے لگے۔ جب شاویز بھی اندر کو جانے لگا، مگر اندر صرف مریض کو لانے کی اجازت تھی۔ وہ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ میرے بابا ہیں۔ شاویز کی سرخ آنکھیں جو حریم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ بن رہی تھیں۔ آئزل آپ پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بابا کو، ڈاکٹر کہتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں چلا گیا۔ جبکہ شاویز پھر سے آگے بڑھنے لگا، مگر کسی نے اپنے نازک سے ہاتھ سے اس کا بازو تھاما تھا اور رکا اور مڑا۔ شاویز! وہ نم آنکھیں لیے کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ حریم جی آپ؟ شاویز حیران تھا، وہ کیسے یہاں کیسے؟ شاویز کیا ہوا ہے آپ کے بابا کو؟ حریم کا سوال وہ سن چکا تھا، مگر سب سے زیادہ اسے جو کیفیت بات کنفیوز کر رہی تھی وہ یہ کہ آخر حریم کیوں رو رہی تھی۔ پتہ نہیں بابا اچانک سے ویل چیئر پر سے کیسے گر گئے تھے۔
شاویز نے آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظر اب تک حریم کی آنکھوں پر تھی۔ حریم جو نم آنکھیں تھیں۔ شاویز، انشاءاللہ انکل بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا انہیں، تم پلیز رونا بند کرو، حریم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں ہی سامنے لگی چیئر پر بیٹھ گئے۔ چیئر پر جا بیٹھے۔ حریم جی، ایک بات پوچھوں؟ کہو شاویز۔ حریم جی، آپ یہاں، میرا مطلب آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ حریم جی، آپ یہاں، میرا مطلب آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اپنی معصومانہ عادت سے مجبور بڑے دھیمے لہجے سے وہ برابر بیٹھی چھوٹی سی لڑکی سے مخاطب ہوا، جس پر حریم کو یاد آیا وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ میری دوست ہے نا آئزل، تم جانتے ہوگے اسے، پورا یونیورسٹی جانتا ہے مگر میں نے صرف نام سنا ہے۔ حریم کی بات پر وہ جھٹ سے بولا، اس کی کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو بس اس ہی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ حریم کے بتانے پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ویسے تم یہاں اکیلے کیوں آئی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ساتھ نہیں آیا تمہارے؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد حریم نے اسے خاموشی کو توڑا تھا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میری بڑی بہن ہے مگر وہ اس وقت شہر سے باہر ہے، انہیں آج واپس آنا تھا مگر وہ نہیں آ پائیں۔ شاویز نے اپنی سرخ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ حریم نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر نظر دوڑائی۔ وہ سب گاؤں میں ہیں مگر ہم ان سے نہیں ملتے، اس لیے ہم تینوں یہاں اکیلے رہتے ہیں۔ اب آپ کی امی؟ حریم کے سوال پر اس کی آنکھیں ایک اور بار نم ہونے لگی تھیں۔ حریم کے سوال پر اس کی آنکھیں ایک اور بار نم ہونے لگی تھیں، جس کا مطلب حریم سمجھ چکی تھی۔ سو سوری شاویز، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اور آپ کو پتا بھی کیسے ہوگا جب آپ مجھ سے اب کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی، کچھ جاننا ہی نہیں چاہتی، دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ حریم کو کچھ پل کے لیے یوں لگا جیسے اس کا دل بے قابو ہونے کو ہے۔ اس کے بعد شاویز کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ڈاکٹر ابھی وہ مزید خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی جب شاویز کی نظر ڈاکٹر پر گئی، جو ابھی ایمرجنسی وارڈ سے باہر آئے تھے۔ وہ انہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے بابا؟ ان کی حالت خطرے سے اب باہر ہے، لیکن ان کا ٹریٹمنٹ جاری رہے گا، تو آپ یہ میڈیسن لے آئیں۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچی لے کر وہ واپس مڑا مگر کچھ یاد آنے پر رکا۔ ڈاکٹر سنیں، میں نے تو اب تک کاؤنٹر پر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونے کی کوئی فیس پے نہیں کی۔ پھر بابا جان کا ٹریٹمنٹ کیسے سٹارٹ ہو گیا؟ آپ مجھے پیمنٹ بتا دیں، میں کاؤنٹر پر جمع کروا دوں گا۔ شاویز کی بات پر وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور شاویز کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ یہاں اگر کوئی پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے تو اس کا فوری ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، کا ٹریٹمنٹ مفت کیا جاتا ہے، مگر اب جب آپ کے بابا خطرے سے باہر ہیں تو آگے کے ٹریٹمنٹ کی پیمنٹ آپ کو کرنی ہوگی۔ آپ یہ میڈیسن لے آئیں جلدی۔ جی شکریہ، وہ اس کم عمر لڑکے کو پیار سے کہتے ہوئے آگے کو بڑھنے لگا، جبکہ شاویز اب میڈیکل سٹور چلا گیا تھا۔ حریم بھی آئزل کی خیریت لینے چلی گئی۔ کہو نا، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ کب سے یوں ہی اسے دیکھے جا رہا تھا مگر آئزل کی اچانک والی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ہاں، وہ مجھے کہنا یہ تھا کہ پلیز تم مجھے گھر تک چھوڑ دو گی،
کیونکہ میری فٹیچر بائک اب مکمل طور پر میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے اور میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ دریز کی اس بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی تو کیا وہ کچھ غلط سوچ رہی تھی؟ کیا واقعی دریز اس سے یہی کہنے والا تھا؟ آئزل عزیز، ہاں میں نے کچھ کہا؟ دریز کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی۔ تم اس کے ساتھ باہر تک آ جاؤ، میرر کار میں تمہارا انتظار ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی جبکہ پیچھے دریز پلٹ کھچاتے ہوئے ایک طرفہ مسکرانے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کے جذبات کیا تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی حریم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا آئزل؟ کیا اب وہ ٹھیک ہے؟ ہاں اسے تھوڑی چوٹیں آئی ہیں مگر اب بہتر ہے۔ مجھے اسے اس کے گھر چھوڑنے جانا ہے۔ آئزل کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلائے وہیں کھڑی ہو گئی جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی ہو۔ حریم کیا ہوا؟ چلنا نہیں ہے تم نے؟ وہ آئزل ایکچولی وہ میرا ایک کلاس فیلو ہے۔ اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ یہاں بالکل اکیلا ہے، تو میں یہاں تک جاؤں۔ جیسے ہی ان کے بابا کو روم میں شفٹ کر دیں گے تو میں واپس آ جاؤں گی۔ حریم کی بات پر آئزل آئی برو کا زاویہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ کلاس فیلو یعنی تمہارا فرینڈ؟ تو کیا واقعی تم بھی فرینڈ شپ کر لی ہے؟ واو گریٹ! لیکن حریم وہ ایک انجان لڑکا ہے، میں ایسا کیسے رات کے اس پہر تمہیں اس کے ساتھ چھوڑ سکتی ہوں؟ آئزل کو کچھ عجیب لگا تھا۔ پہلی بار حریم کسی کے لیے اتنا پریشان تھی اور رکنے کا کہہ رہی تھی۔ آئزل پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لڑکا ایسا ویسا بالکل بھی نہیں ہے، تم چاہو تو اس سے مل سکتی ہو۔ حریم نے وضاحت دینا چاہی۔ وہ لڑکا بالکل بھی ایسا ویسا نہیں، تم چاہو تو اس سے مل سکتی ہو۔ حریم نے وضاحت دینا چاہی۔ وہ کیسا بھی ہو لیکن میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ یار تم کہو تو ہم اس کے بابا کے علاج کا خرچہ اٹھا لیں۔ آئزل ہمیشہ بات پیسوں کی نہیں ہوتی، کوئی ایسا بھی پاس ہونا چاہیے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے۔ تسلی دے، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ حریم کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اسے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ حریم ویسے بھی بہت سمجھداری کے لیکچر دیا کرتی تھی۔ اچھا بابا سمجھ گئی میں۔ ٹھیک ہے تم مجھے کال کرتی رہنا جیسے ہی اس کا مسئلہ حل ہو، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ اوکے، اور اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے، تم پریشان نہ ہو آئزل، یہاں بہت لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں صبح تک آ جاؤں گی۔ پلیز میری بات مان لو پلیز۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس پر آئزل نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا نا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اور یہ کچھ پیسے ہیں رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ وہ ایسے پیسے تھماتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی جبکہ اب حریم الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے شاویز کے بابا کے پاس کے وارڈ کی طرف چلی گئی۔ تبیر پلیز چپ ہو جاؤ، دیکھو تھامس ہم کل صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ وائما اسے کب سے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر تبیر نے تو اپنی آنکھیں ہی سجا لی تھیں۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیسے چپ ہو جاؤں یار رائما، بابا کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اور تمہیں تو پتہ ہے نا شاویز ابھی چھوٹا ہے، اور بھلا یہ سب اکیلے کیسے سنبھالے گا۔ تبیر اب ہچکیوں پر تھی جب رائما اب سمجھ چکی تھی وہ بالکل بھی چپ نہیں ہونے والی۔ رکو میں ایک اور بار اس چوزے کو فون لگا کر تمہارے بابا کی طبیعت معلوم کرتی ہوں۔ رائما تسلی دیتی ہوئی موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اف اللہ،
ایک تو کیسا عجیب ہوٹل ہے، یہاں تو 24 گھنٹے سگنل ڈاؤن ہی رہتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی موبائل ہاتھ میں لہرائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ تعبیر کی اب آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ ارے نہیں سر، فی الحال تو ایسا کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ کب نکلنے والے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا تعبیر علی آپ کی دھمکی کے بعد کہیں جانے کی ہمت رکھیں گی۔ بادل کی بات پر دوسری طرف سے صرف کہکا سنائی دیا تھا۔ اچھا سر، اگر کچھ معلوم ہوتا ہے تو پھر میں انفارم کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے پلٹا، سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ آندھی انسان دیکھ کر نہیں چل سکتی، ابھی میرا موبائل ٹوٹ جاتا تو۔ وائمہ کی تیز آواز پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا اور سامنے نظر گئی، وہی پاگل لڑکی تھی اس دن جس کا وہ آدھے سے زیادہ دماغ ہضم کر چکا تھا۔ ایکسکیوز می میم، پہلی بات میں اندھا نہیں ہوں، دوسری بات ٹوٹا تو نہیں تھا۔ بادل کی شکل دیکھ کر ہی وہ اسے پہچان گئی تھی، اس لیے مزید اسے گھورنے لگی، جس پر بادل آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آنکھیں نیچی کرو۔ وائمہ نے اسے آنکھیں دکھائیں، جس پر وہ آنکھیں گھماتا ہوا ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ گڈ، شاباش، اب سوری بھی کرو۔ کس خوشی میں؟ بادل حیران ہوا۔ مجھ سے ٹکرانے کی خوشی میں۔ وائمہ نے بھی اس کے ہی انداز میں کہا۔ او، تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ تم سے ٹکرا کر میں بہت خوش محسوس کر رہا ہوں؟ اب تک چکر آ رہے ہیں مجھے اتنے بڑے وجود سے ٹکرا کر۔ بادل نے منہ بناتے ہوئے اسے گھورا۔ او، میں تو جیسے چھوٹی موئی کی درخت سے ٹکرا گئی۔ نہ، ادھر میرا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا، جیسے ٹاور سے ٹکرا کر سمجھے۔ وائمہ نے آواز مزید بلند کی، جس پر وہ چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنانے لگا۔ جاؤ نا یار، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ بادل نے منہ بناتے ہوئے دوسری طرف رخ کیا، جس پر وائمہ کو تپی چڑھی۔ ہاں، تمہارے تو بڑے بزنس چل رہے ہیں، بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں، مسجد سے چپل چرا کر لنڈا بازار میں کوڑی کے دام بیچتے ہو، اور ادھر آ کے ایسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو جیسے صاحبزادے کوئی بڑی فیکٹری کے مالک لگ رہے ہوں۔ فیکٹری کے مالک لگے پڑے ہوں، وہ بھی وائمہ تھی، اس نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ ہر بات کا جواب دینے کی۔ او ہیلو، کچھ زیادہ ہو رہا ہے یہ۔ بادل نے ابھی آواز بلند کی۔ ہاں تو ہونے دو، زیادہ کیا ہوا ہے؟ شرم آ رہی ہے سب کے سامنے ذلیل شکل دیکھی ہے اپنی، جس لنڈا بازار میں چرائی ہوئی چپلیں بیچتا ہوں، وہیں سامنے تم بھی لوگوں کے پرانے کپڑے بیچتی ہوگی۔ آئی بڑی وکٹرز کی پھوپھو۔ بادل کو کہاں برداشت تھا کسی لڑکی کے ہاتھ ذلیل ہونا، اس نے بھی ٹکا کر جواب دیا، مگر اس کا جواب سامنے کھڑی لڑکی پر ناگوار گزرا تھا۔ کیا کہا؟ بلگنٹرز کی پھوپھو ہوں میں، اور تم ٹھہرے انجیلینا جولی کے ڈرائیور یہاں، اور تم موسیٰ کام والی جو گھر گھر جا کر لوگوں کے بچوں کے۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتا جب وائمہ نے اس پر حملہ کیا، وہ بھاگتی ہوئی ان دونوں کے درمیان آئی، جہاں ان کی بحث کافی بڑھ چکی تھی۔
رائمہ کیا ہو گیا، چھوڑو اس کا کالر۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ بادل کالر رائمہ کے ہاتھوں میں اور رائمہ کے بال بادل کی مٹھیوں میں تھے۔ تبیر کو لگا تھا کہ وہ نہ آتی تو پریس والے یہاں ضرور آ جاتے۔ اچھا تو کیا وہ وہاں اکیلا ہے؟ سر اس کے ساتھ اس کی کوئی دوست ہے، مگر جو نہیں لگتا وہ اکیلے مزید خرچہ اٹھا پائے گا، کیونکہ وہ سمجھ جس طرح سے پریشان دکھ رہا تھا، صاف ظاہر ہوتا ہے اس کے پاس مزید پیسے نہیں۔ ٹھیک ہے، تم جو کام دیا ہے تم وہ ٹھیک سے کرو، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ آتش اپنی بات مکمل کرتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ اسے سب کچھ پتہ تھا، جسے ہاسٹل میں شاویز اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل میں لے کر آیا تھا۔ اس ہاسپٹل کا انچارج نے آتش کے کہنے پر یہ ایمرجنسی علاج مفت رکھا تھا۔ کیا حال ہے اب؟ اس نے پھر سے کسی کو کال ملائی۔ باس، وہ لڑکی تو رو رو کر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان کے روم کے باہر ہی تھا۔ نہ جانے آتش کو کیا ہوا تھا، وہ تبیر کی حالت کا سن کر بہت اداس سا ہوا تھا۔ مور نہیں باس، فی الحال اتنا ہی پتہ لگا ہے، وہ لوگ کل نکلنے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اسے اب پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ جتنا وہ تبیر کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی دور بھاگی جا رہی تھی۔ ملنا پڑے گا، ایک اور بار تم سے ملنا پڑے گا تبیر، اور اگر اس بار تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ارادہ کرتا ہوا بالکونی سے واپس روم میں چلا گیا تھا۔ ایک طرف وہ تبیر سے نفرت کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کے والد کے علاج کا خرچہ بھی اٹھا رہا تھا، اور پھر نہ جانے کیوں وہ تبیر کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔